محبوب رب العالمین رسول رب العالمین سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العلی العظیم مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی سنہری ڈالی ہمارے سینے لگی ہے لگی رہے گی بتاؤں کیا کیا نعمتیں ملی مکین گنبد خضرا تیری گلی میں سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی خدا شاہد وہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک نبی سرور یہ سچ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں یہ سچ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں معزز علماء کرام برادران اسلام میں اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا حق نگار صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اس عظیم الشان محفل میلاد پاک کا انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے
استاد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، دیگر علماء کرام تشریف لائے، سب کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ حضرت مولانا استاد العلماء مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تھوڑی دیر بعد عصر کا وقت ہو جائے گا۔ اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فضائل کو بیان کرنا ہے۔ حضرات گرامی، نماز جمعہ سے پہلے مسجد اقصی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو حضور کے معجزات ظاہر ہوئے ان کو بیان کیا۔ اب آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وقت ظاہری حیات کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے ان کو بیان کرنا ہے خطب احادیث کی بات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے سراپا معجزہ میرا حبیب برہان دلیل بن کر تشریف، کیونکہ برہان کا معنی دلیل ہے اور معجزہ ہی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نور مبین قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کو نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے درجات اور آپ کے فضائل دنیا کا کوئی عدد شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کسی چیز کو شمار کریں تو کہتے ہیں یہ 1000 ہے، پھر کہیں یہ لاکھ ہے، یہ کروڑ ہے، پھر یہ ارب ہے، شمار کر۔ لیکن حضور کے معجزات اور حضور کے درجات اور فضائل کے لیے دنیا کا کوئی عدد ہی نہیں ہے، کوئی عدد، کوئی گنتی حضور کے معجزات کو شماری۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو گنتی کے معجزات دیے، اور جب حبیب کی باری آئی گنتی ختم ہو گئی اور حبیب کے معجزات ختم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات۔ میرے دوستو، یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ چاند شک نہیں ہوتا، ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آتا، چلتا ہوا سورج رکتا نہیں ہے، درخت چلتے نہیں، پتھر ڈولتے نہیں، پتھر تیرتے نہیں۔ یہ تو ہوا قانون، یہ ہوا قانون، مگر نبیوں کے سردار کی انگلی اٹھے چاند شک ہو کر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔
مدینے کا تاجدار ہاتھ اٹھائے ڈوبا ہوا سورج لوٹا امام الانبیاء حکم دے چلتا ہوا سورج رک جاتا ہے مصطفیٰ بلائیں درخت چل کر آ جاتے ہیں سرکار بلائیں تو پتھر پانی پر تیرتے ہوئے حضرت وسلم کے معجزات حضور کی شان نرالی حضور کے معجزات نرالی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معجزات عطا کیے نا ایسے معجزات کسی اور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانی سیر پر لا مقام میں اللہ کے حضور حاضر ہوئے قرب خاص حاصل ہوا مسجد اقصی میں حضور نے انبیاء کو نماز پڑھا حضور واپس آئے اور اپنے صبر معراج کا تو کفار مکہ نے کئی سوالات کیے تو انہوں نے ایک یہ سوال بھی کیا کہ آپ جو کہتے ہیں میں بیت المقدس گیا ہوں اور پھر واپس آیا ہوں ذرا یہ بتاؤ ہمارا ایک قافلہ اونٹوں کا کاروان ملک شام گیا تھا اس کو بھی کوئی رستے میں دیکھا رستے میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے تمہارے کاروان کو دیکھا ہے جب میں آسمانی سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو رستے میں تمہارا کاروان ملا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اس کو تلاش کر رہے تھے اللہ اکبر حضور نے فرمایا تمہارے اونٹوں کے کاروان کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ اور اس پر سیاہ خامے کا حبشی سوار تھا اور اس اونٹ پر دو دھاری دار ڈوریاں لگی ہوئی تھی اور حضور نے فرمایا وہ جو تمہارے لوگ تھے نا قافلے والے ان سے میری کچھ گفتگو بھی جب میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ وہ مکے کے تو وہ کہنے لگے ہاذا صوت محمد یہ تو محمد کی آواز حضور نے فرمایا جب انہوں نے مجھے پہچانا تو پھر میں وہاں سے روانہ حضور نے فرمایا تمہارا قافلہ تمہارا کاروان بدھ کے دن آ جائے بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اور معراج شریف ہوئی سوات کی رات حضور میں بدھ کے دن کو قافلہ اللہ اکبر بدھ کے دن کا لوگ انتظار کرنے لگے اور مکہ کے کافر کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں نبی کی بات سچی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نبی نے کہا ہے کہ بدھ کے دن غروب آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے قافلہ دن آ گیا بدھ کا ظہر کا وقت ہو گیا عصر کا وقت ہو گیا عصر کے بعد غروب آفتاب عصر کے بعد سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے
ابو جہل نے کہا ذرا مکہ سے باہر قافلے کو تو دیکھو آ رہا ہے. کچھ لوگ گئے انہوں نے دیکھا جی کوئی قافلہ مکے سے باہر کوئی نظر نہیں. مکے کا قافلہ شور مچانے لگا، اچھلنے لگے، کودنے لگے، کوئی قافلے کا نام و نشان نہیں. نبی نے کہا ہے مسلمانوں کے نبی نے کہ بدھ کے دن غروب آفتاب سے آفتاب غروب ہونے جا رہا ہے اور قافلے کا نام و نشان. صحابہ کرام بھی اس صورتحال سے پریشان ہوئے. صورت عرض کی آقا ہمارا تو یقین ہے کہ قافلہ ضرور آ جائے گا، قافلہ ضرور آ جائے گا. بہر صورت ان بے دین لوگوں کی باتوں سے پریشان حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں کیوں فکر کرتے ہو، اللہ اس طرح کر دے گا جس طرح تمہارے نبی کے منہ سے نکل گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الشمس، حضور نے سورج کو حکم دیا ٹھہر جا، سورج ٹھہر جا، ٹھہر جا سورج. اللہ جب تک قافلہ مکے کے اندر داخل نہ ہو تو نے غروب نہیں ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، ثنا لیا بھوشری. ادھر قافلہ آیا، مکے میں داخل ہو گیا، بعد میں آفتاب غروب. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ذرا دیکھو. مشہور حدیث ہے، جلیل القدر محدثین اس حدیث کو کتب احادیث میں لے کر آیا. حضرت علی نے ابھی نماز پڑھنی تھی، حضور نے پہلے پڑھ لی اور حضور حضرت علی کی گود میں سر انور رکھ کر سوئے. صحابہ تمہارے مقدر پہ قربان. کبھی نبی صدیق کی گود میں ہوتا ہے، کبھی علی. علی کی گود میں، کبھی صدیق کی. حضور جب غارِ ثور میں گئے، غارِ ثور میں صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا تھا، جگہ بنائی تھی حضور کے لیے. حضور خوش ہوئے. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میری گود میں سر انور رکھ کے سو جاؤں، میں آپ کی چوکیداری کروں گا. میں آپ کی چوکیداری کروں گا. روز علماء سے حضرت مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب بیان کرتے سانپ نے ابو بکر صدیق کے قدم کو ڈس دیا اور صدیق اکبر نے پاؤں تک نہ ہلایا. اس لیے تو میں پڑھتا ہوں عشق دیاں اگاں نہیں لگائیاں جاندیاں، لگ جاون پھر نہیں بجھایا جاندیاں. عشق دیاں اگاں نہیں لگائیاں جاندیاں، اے لگ جاون پھر نہیں بجھایا جاندیاں. نیزے اتے چڑھ کے حسین دسیا ایویں تو نہیں گردنا کٹایا جاندیاں.
سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا، عصر کا وقت، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو کہ نماز عصر جا رہی۔ حضور نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں کیوں علی کیا بات؟ حضور عصر کا وقت جا رہا ہے، آفتاب غروب ہو چکا ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی آقا کبھی قضا پڑھی اللہ اکبر۔ کتب احادیث اٹھائے، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اٹھائے، دعا کی اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اس کی تو نماز قضا ہو۔ حضور نے ہاتھ ادھر اٹھائے، ادھر ڈوبا ہوا سورج نکل۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس دن ہم نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ہوتے ہوئے بھی۔ اللہ حضور کے دست مبارک اٹھے، انگلی مبارک اٹھے، چلتا ہوا سورج رک جائے، دست مبارک اٹھے، ڈوبا ہوا سورج لوٹ۔ بخاری شریف کے اندر یہ جو میں حدیث بیان کرنے والا ہوں، بخاری شریف کے کئی مقامات پر یہ حدیث اور ساری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جمعے کا بات فرما رہے تھے، ایک ارادی آ گیا دیہات کا صحابی، عرض کیا ہلاک المال یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گئے، کہتا ہے بارش نہیں ہوتی، معلوم یہ ہوا پہلے اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تنگی اور مصیبت کے وقت اللہ والوں کے پاس حاضر ہوتے، حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے تھے، ایک ہم ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضور کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوا اللہ، اور اس نے ایک بڑی درد بھری بات کی حضور سے،
یا رسول اللہ مال اللہ کو گئے مویشیوں کے لیے چارہ نہیں ہے، بارش ہی نہیں ہوتی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مال اللہ کو گئے بڑی تنگی ہے، ایک عرصہ ہو گیا ہے بارش ہی اللہ اکبر۔ اس نے بڑے درد انگیز طریقے سے حضور سے عرض کیا کہا وَلَيْسَ لَنَا فَرَارُنَا إِلَّا إِلَيْكَ، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، ہم کہاں دعا کریں بارش برسے اللہ دریائے رحمت دریائے رحمت جوش حضور نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے، آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ چاروں طرف سے فوراً بادل آ گئے، زور سے بارش برسنے لگی، بارش برسنے ہر طرف بارش رات آ گئی، بارش جاری ہے، ہفتے کا دن آ گیا، اتوار کی شب آ گئی، اتوار کا دن آ گیا، سوموار کی شب آ گئی، منگل کا دن آ گیا، بدھ کی رات آ گئی، بارش ہی بارش، جمعرات کا دن آ گیا، جمعے کی رات آ گئی، بارش ہی بارش بارش ہی بارش برس رہی ہے۔ دوسرا جمعہ سبحان اللہ، دوسرا جمعہ پورا ہفتہ بارش بارش اللہ۔ حضور دوسرے جمعے کو خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے، ممبر پر رونق افروز ہے، پھر وہی عراقی صحابی حاضر ہو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پہلے تو اس طرح مر رہے تھے کہ بارش نہیں تھی، اب اس طرح مر رہے ہیں کہ بارش بندی نہیں ہوتی، غریب لوگ ہیں، مکان گر گئے ہیں، مویشی مال غرق ہو گیا ہے، یا رسول اللہ بارش بند بند۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہمارے ارد گرد جنگلوں میں بارش ہو، برسا ولا لینا، ہم پر بارش نہ ہو، ہم پر نہ برسا۔ حضور دعا بھی فرما رہے ہیں اور صحیح بخاری کی انگلی سے اشارہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور انگلی مبارک سے جدھر اشارہ کرتے ہیں بادل پھٹتے جاتے ہیں، بادل چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابھی پوری دعا نہیں ختم کی تھی کہ آسمان پر صاف ہو گیا، سورج نکل آیا، بارش رک گئی، دھوپ نکل آئی، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرش معاشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اقسام کے معجزات درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ حضور کا معجزہ شق القمر، سبحان اللہ، معجزہ شق القمر، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے،
خطب احادیث میں بھی ہے اور تاریخ کے اندر بھی موجود ہے اس کا ذکر۔ برکت حاصل کرنے کے لیے مختصراً اللہ مکہ کے کفار ابو جہل وغیرہ نے رابطہ قائم کیا حبیب بن مالک یمنی سے، یمن کے بادشاہ۔ انہوں نے ان سے کہا بھئی تمہارے ساتھ ہمارے دارینہ تعلقات ہیں، مکے میں نبی ہے، ہم نے تو اس سے جو سوال کیا ہے وہ تو پورا کرتا ہے۔ ہم پتھر لے کے گئے مٹھیوں میں، تو ہماری مٹھیوں میں پتھر اس نبی کا کلمہ پڑھتے، ہم اس صورتحال سے بڑے پریشان۔ تو دانا شخص ہے، تو علم والا ہے، مکے آ، ہم بڑے پریشانی کا شکار ہیں، تو اس نبی سے ایسا سوال کر کے نبی پورا نہ کر سکے، پورا اس کا ٹھیک۔ یمن سے حبیب بن مالک یمنی مکہ آیا، اور ابو جہل وغیرہ سے بڑے بڑے اشقیاء سے ملاقات کی، ساری صورتحال سمجھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس نبی سے ذرا ملاقات کروں۔ پہلی بات تو اس یمن کے بادشاہ نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے، تم کہتے ہو کہ وہ نبی جادوگر ہے، جادوگر ہے، ماجد جادو کا اثر، اس نے کہا جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر کبھی ہو جاتا ہے، اجرام فلکی آسمان کی چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ میں اس سے زمین کی چیزوں کے متعلق سوال نہیں کروں گا، میں سوال کروں گا تو آسمان کی چیزوں کے متعلق سوال۔ ٹھیک ہے، ابو جہل نے کہا ایک بات سن، تو ٹھیک ہے اس سے ملاقات کر، لیکن اس بات کا خیال رکھنا اس نبی سے نگاہ اپنی نگاہ نہ ملا، اگر اس کی نگاہ تیری نگاہ سے مل جائے تو پھر ہمارے کام سے امیہ کا غلام بلال، ابو جہل نے اس سے کہا امیہ کا غلام بلال ایک دن گلی سے گزرا اور اس نبی کی نگاہ ان پہ پڑ گئی، وہ تو اسی کا ہی ہو گیا، ہم اس کو مار مار تھک گئے، دہتے ہوئے انگاروں پہ ہم نے لٹایا ہے، اس نبی کا وہ کلمہ نہیں، یہ خیال کرنا کہ ان سے تیری نگاہیں نہ ملیں۔ ٹھیک ہے، یمن کا بادشاہ حضور کی خدمت میں پہنچا، ملاقات کی، اس نے کہا میں یمن سے آیا، انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں آپ سے سوال کروں۔ حضور نے فرمایا تو سوال کر، جو تیرا سوال ہوگا میں پورا کروں۔ اس نے کہا جی رات چاند چڑھے آسمان پر، آپ چاند کو توڑے بھی صحیح اور جوڑے بھی صحیح، چاند کو توڑے بھی اور حضور نے فرمایا بس یہی بات ہے، حضور نے فرمایا رات ہونے دے آسمان پر، چاند کو چمکنے دے، میں چاند کو توڑوں گا اور سبحان اللہ۔ جبل ابو قبیس کے ساتھ میدان لگا، اپنے بھی آئے غیر بھی، لیلۃ القدر تھی، رات کی 14ویں تھی،
ادھر آسمان کا چاند چمک رہا تھا، ادھر مدینے کا چاند چمک رہا تھا۔ اپنے بھی آئے، غیر بھی آئے، جناب صدیق بھی آئے، جناب علی بھی آئے، صحابہ بھی آئے، وہ بھی آئے۔ اللہ سب اس نے کہا جی چاند کو توڑو۔ اللہ حضور نے فرمایا او لوگوں اپنی نگاہیں چاند کی طرف، نگاہیں چاند کی طرف اٹھی، در مصطفیٰ کی انگلی اٹھی، چاند شک ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر یمن کے حاکم نے کہا اس کو جوڑو، پھر انگلی اٹھی، ٹوٹا ہوا چاند جڑ گیا۔ اس مجمع میں حبیب بن مالک یمنی حاکم یمن نے کہا ابو جہل تم جھوٹے ہو، یہ سمجھا اللہ اکبر۔ حبیب بن مالک یمنی نے عرض کی او نبی مکرم تو میرے سر کا تاج، چاند کو توڑ کے دکھایا بھی اور جوڑا بھی، اب یہ بتا میرے دل کی ایک تمنا ہے، وہ بھی بتا تمنا، اور اس تمنا کو بھی پورا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یمن کے حاکم، تیری تمنا و آرزو یہ ہے، یمن میں تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے بتایا جا ملک میں دیکھ تیری بچی ٹھیک، اللہ نے اس کو شفا دے دی ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ حاکم یمن میں پہنچا، جب ملک یمن میں پہنچا اپنے گھر کے قریب پہنچے، گھر میں پہنچی اس کی وہی معلوم بچی نے گھر کا دروازہ کھولا اور باپ کا استقبال کیا۔ اس نے کہا بیٹی تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے کانوں سے سن نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، یہ شفا کیسے مل گئی؟ اس نے کہا او مکہ میں جس کا معجزہ شق القمر دیکھ کے آ رہا ہے، اس کی زیارت کو یہ شفا مل گئی ہے۔ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات عطا کیے۔ میرے نبی کا بچپن معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا اعلان نبوت معجزہ، میرے نبی کی مکہ کی زندگی معجزہ، مدینے کی زندگی معجزہ، سفر ہجرت معجزہ، شب معراج